اسی طرح ایک سائنسدان گزرا ہے جس کو کہتے ہیں بن محمد بن عبداللہ بن ادریس، جس کو عرف عام میں ادریسی کہتے ہیں، ادریسی سائنسدان کو۔ ادریسی کا کمال یہ تھا کہ اس نے کتاب لکھی نزہۃ المشتاق کتاب تھی، اور اس نے چاندی کے بال پہ، چاندی کی گیند کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ بنا کے دنیا کو پہلی بار دنیا کا میپ دیا تھا، میپ آف ورلڈ، دنیا کا نقشہ دیا دنیا کو چاندی کے گولے پہ بنا کے۔ اور اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا الجامع لصفات اشتات النبات، یعنی کہ جڑی بوٹیوں کی صفات کے بارے میں جامع کتاب، اس کا ترجمہ ہے الجامع لصفات اشتات النبات۔ اور یہ بہت بڑا یہ بایونسٹ تھا، یہ حیاتیاتی علوم کا ماہر تھا، یہ بایو کا ماہر تھا۔ اس نے دنیا کو بتایا جڑی بوٹیوں کے صاف کے بارے میں، فضائل کے بارے میں اور فضائل کے بارے میں، اور یہ مسلمان سائنسدان ہے۔ اور اسی طرح ایک سائنسدان گزرا ہے جس کو کہتے ہیں علاء الدین المعروف ابن نفیس۔ ابن نفیس وہ سائنسدان ہے جس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو بتایا تھا کہ بلڈ پریشر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، اور بلڈ پریشر مرض ہے، بی پی۔ اس کو کون ایجاد کرنے والے؟ ابن نفیس، علاء الدین۔ اور وہ کون تھا؟ مسلمان۔ آج زمانے کو پتہ لگا بی پی چیک کرواؤ، بی پی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، لیکن بی پی کے مرض کو ایجاد کرنے والا، انکشاف کرنے والا، دریافت کرنے والا کون ہے؟ جناب مسلمان سائنسدان ابن نفیس، نامی ان کا۔ اور یہ پہلا سائنسدان ہے کہ جس نے دل کے والو کے بارے میں دنیا کو تحقیق پیش کی تھی کہ دل کے والو ہوتے ہیں، دل کے خانے ہوتے ہیں، بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے۔ اور کون ہے ایجاد کرنے والا؟ مسلمان سائنسدان۔ آج بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، انہیں جا کے پوچھو ڈاکٹر صاحب وہ تمہیں انگریزوں کے نام فر بتائیں گے، لیکن ان کو ابن نفیس کا پتہ ہی نہیں۔ ابن نفیس کس بلا کا نام تھا؟ ابن نفیس کس نابغہ روزگار کا نام تھا؟ یہ ہماری حالت ہے۔ اور اسی طرح ایک سائنسدان گزرا جس کو کہتے ہیں جناب ابن خلدون۔ ابن خلدون وہ ہستی ہے کہ جس نے کیا کیا کہ دنیا کو بتایا کہ ماہر عمرانیات تھا، زندگی کیسے گزارنی ہے، قومیں کیسے عروج پکڑتی ہیں، قومیں کیسے زوال کے گھاٹ اترتی ہیں۔ جو تاریخ دان تھا، جغرافیہ دان تھا، ماہر عمرانیات تھا ابن خلدون۔ ابن خلدون کی کتابوں کی ٹرانسلیشن کر کے انگریز اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن دیکھو یار ظلم، دیکھو زیادتی، ہمارے ساتھ کتنا بڑا خاک کر گیا ہمارا دشمن۔ ہمارے بچوں کو ہمارے بزرگوں سے دور کر دیا گیا۔ ہمارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھ لیں جی او لیول، اے لیول، یہ جی مسٹر چپس ہے، یہ شیکسپیئر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلاں ہے، اور تمہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ تیرے بزرگوں کی تعلیمات اپنے بچوں کو پڑھا کے وہ ترقی کر کے آسمان پہ پہنچ گیا، تو بڑے میں گرا ہوا۔ یہ ظلم کر دیا گیا میری قوم کے اوپر۔ پہلے وقت یہ ہوتا تھا کہ 300 سال پہلے ایک ہی درسگاہ کے اندر بچے پڑھتے تھے، ایک مدرسے سے مسجد کا امام بھی فارغ و تحصیل ہوتا تھا، اسی مدرسے سے سائنسدان بھی بن کے ابھرتا تھا، اور جس مدرسے سے قاضی اور جج پیدا ہوتے تھے اسی مدرسے سے مسجد کا خطیب پیدا ہوتا تھا۔ انگریز نے کیا کیا؟ ظلم یہ کیا کہ اس نے دو خلیجیں بنا دی، دنیا کے علم کو الگ کر دیا، دین کے علم کو الگ کر دیا۔ اور جو بیوروکریٹ بنتے ہیں ان کو دین کا نہیں پتا، جو عالم دین بنتے ہیں ان کو دنیا کے علم کا نہیں پتا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پڑھے ہوئے ان کو جاہل سمجھتے ہیں، اور یہ پڑھے ہوئے ان کو جاہل سمجھتے ہیں۔ تفرقہ بڑھ گیا، اختلاف بڑھ گیا، دو دھڑے بن گئے، قوم پھٹ کے رہ گئی، دو راہیں بن گئی، اور انگریز نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف اللہ خیر کرے مولویوں کے شعبے کے اندر فرقہ واریت کا جو ناسور تھا وہ پھوٹ پڑا۔ تو میں ساری زندگی یہی ثابت کرتا رہوں گا کہ نبی نور ہے یا بشر، میلاد منائیں یا نہ منائیں، 11ویں جائز ہے یا ناجائز ہے، اور نبی کی آل زیادہ شان والی ہے، صحابہ شان والے ہیں۔ یعنی انگریز نے ایسا بیڑا غرق کیا، ساری زندگی مولوی اپنا مسلک ثابت کرتا رہتا ہے۔ آج کا مولوی کب بنے گا البرونی؟ کیسے بنے گا یہ ابو علی سینا؟ کیسے بنے گا یہ ابو موسیٰ خوارزمی؟ کیسے بنے گا یہ ابو قاسم زہراوی؟ کیسے بنے گا یہ ابن نفیس؟ کیسے بنے گا ادریسی؟ بننے کا ماحول نہیں رہنے دیا گیا۔
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-10 سال پڑے ہوتے وہ سعودی عرب یونیورسٹی کے مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم 10-10 سال پڑھ کے خدمت دین کی کیا کر رہے ہیں؟ ادھر منہ کر کے نبی کو سلام نہیں کر رہے۔ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ کیا دین اس لیے پڑھا تھا کہ لوگوں کو نبی سے دور کر دیا جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا تھا کہ عمر فاروق کو گالیاں دی جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا تھا کہ صدیق اکبر کو گالیاں دی جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا تھا کہ مولا علی کو کافر کہا جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا گیا تھا کہ نبی کے غیب کا انکار کیا جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا گیا تھا کہ انگوٹھے ٹمرے کا انکار کیا جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا گیا تھا کہ میلاد کا انکار کر دیا جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا گیا تھا کہ نبی کی حیات کا انکار کر دیا جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا گیا تھا کہ وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کر دیا جائے؟ کیا دین اس لیے پڑھا گیا تھا کہ نبی کی آل کا انکار کر دیا جائے؟ دین اس لیے نہیں پڑھا گیا تھا، دین اس لیے پڑھا گیا تھا کہ اصل دین بھی لوگوں کو سناؤ اور لوگوں کو دنیا کے میدان کے اندر بھی ترقیاں دے کر ان کی زندگی کا معیار بھی بہتر کرو۔